Bismillahirrahmanirrahim। پیاری فوڈیز فیملی، سردیوں کے اس موسم میں ہم نے آپ کے لیے سوپ کی ایک پوری سیریز تیار کی ہے۔ آج ہاٹ اینڈ سور سوپ بنا رہے ہیں، 100% ریسٹورنٹ سٹائل سوپ، جس میں کہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب موجود ہیں کہ اینڈ تک گاڑھا رہے سوپ، آپ کا پانی نہ چھوڑے، سبزیوں کی کٹنگ کس طریقے سے کی جائے، ساسز کا کیا ریشو رکھا جائے کہ فلیور پرفیکٹ ہو، یہ تمام چیزیں آپ کو اس ریسیپی میں ملیں گی۔ بغیر اسکپ یہ ویڈیو کو دیکھیں۔ اس سے پہلے جو آپ کو میں نے ٹرکش نوڈل سوپ کی ریسیپی دی تھی، چکن کارن سوپ کی ریسیپی دی، آپ نے بہت پسند کی، مجھے امید ہے یہ ریسیپی بھی آپ کو اسی طرح پسند آئے گی۔ اب جی پین لے لینا ہے آپ نے، بھاری پین کا یا نان سٹک پین لینا ہے تاکہ اس میں ہمارا چکن سٹک نہ کرے۔ صرف 1 ٹی اسپون اس کے اندر آپ نے کوکنگ آئل ڈالنا ہے۔ آلیو آئل ایڈ کریں تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا۔ اگر آلیو آئل آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو پھر عام جو کوکنگ آئل استعمال کرتے ہیں وہی ڈال لیں۔ یہ میرے پاس تقریباً 600 گرام چکن ہے، فیدر پیس ہیں اور گردن کی ہڈیاں ہیں۔ ہڈیوں کا سوپ آپ کو پتہ ہے بہت اچھا بنتا ہے۔ ان کو ہلکا سا کلر چینج ہونے تک اس معمولی آئل کے ساتھ ہم نے فرائی کرنا ہے تاکہ ان کا کلر چینج ہو جائے۔ اس سے جو ہے مہک چکن کی ختم ہو جائے گی اور فلیور بھی بہت اچھا آئے گا آپ کے سوپ کے اندر۔ تو یہ سٹیپ آپ نے مسٹ کرنا ہے۔ تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے تو پھر اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے اور کچھ ایسی چیزیں بھی ایڈ کریں گے جس سے نہ صرف ٹیسٹی ہوگا بلکہ ہیلدی بھی ہوگا۔ یہ سوپ آپ کو سردی سے، فلو سے، نزلہ زکام سے بھی محفوظ رکھے گا۔ 1.5 لیٹر پانی ایڈ کیا ہے، 20 سے 25 منٹ پکانا ہے اس کو۔ 1 ٹی اسپون کالی مرچ ثابت ڈالنی ہے اور ایک بڑی سٹک دارچینی کی۔ دارچینی چیسٹ کے کنجیشن کے لیے، کھانسی، نزلہ زکام کے لیے میجک ہے۔ 5 سے 6 جوے ثابت لہسن کی، ایک چھوٹی سی پیاز آپ نے ڈال دینی ہے اور آدھا ٹی اسپون نمک۔ اب اس کو کور کر کے ہم نے پکانا ہے 20 سے 25 منٹ۔ ایک بوائل آنے کے بعد اس کے بعد جھاگ آنا شروع ہو جائیں گے تو یہ جھاگ آپ نے تھوڑی دیر کے بعد اس سے علیحدہ کرتے جانا ہے کیونکہ اس جھاگ سے جو ہے سوپ کا فلیور بہت خراب ہوتا ہے۔ تو یہ جھاگ آپ نے علیحدہ کرتے جانا ہے۔ بہت اچھا جب ٹینڈر ہو جائے گا 20 سے 25 منٹ میں، یہ گوشت چکن کو الگ کر لیں گے اور اس کے ریشے بنا لیں گے، کچھ باریک کچھ بڑے ریشے، تاکہ شکل بھی اچھی آئے اور کھانے میں چنکس جو تھوڑے بڑے ہوتے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں جب آپ سوپ پیتے ہیں۔ تو اس کو اس طریقے سے چکن کو الگ کر لیں گے اور باقی جو یخنی ہے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے چھان لینا ہے تاکہ ایکسٹرا جو چیزیں وہ نکل جائیں، اور پھر یخنی کے ساتھ ہم نے سوپ کا پروسیس کریں گے۔ اب یہ 20 سے 25 منٹ میں چکن بہت اچھا سا سافٹ ہو چکا ہوا ہے تو اس کو الگ کر لیتے ہیں، ریشے بنا لیتے ہیں۔ چھان لیا ہے، دیکھیں باریک چھلنی سے میں نے اس کو سوپ کو ابھی ہلکا سا گرم ہے۔ اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے انتہائی باریک چاپ کی ہوئی 1 گاجر۔ 1 عدد گاجر لے لیے، دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے کتنی باریک شریڈ کی ہے۔ تھوڑی سی بوائلنگ میں سافٹ بھی ہو جائے گی اور بہت اچھی لگتی ہے۔ اتنا باریک جب سبزی کو چاپ کرتے ہیں ہاٹ اینڈ سور سوپ میں تو ہی یہ فلیور دیتی ہے۔ بڑے چنکس جو ہیں وہ آپ کے فلیور کو خراب کرتے ہیں۔ اب یہ چکن دیکھیں، یہ روسٹڈ چکن بھی میں نے اس کے ریشے کر لیے ہیں۔ اب اس کو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ یہ کالی مرچ کا دانہ بھی بیچ میں آگے، اس کو میں الگ کر لیتی ہوں۔ اب جی یہ تھوڑا سا جب بوائل ہو جائے، کیونکہ یہ 2 چیزیں ہم نے تقریباً 5 منٹ سوپ میں شامل کرنے کے بعد پکانی ہے، اور پھر باقی کی چیزیں ہم اس میں جو باقی کی ویجیٹیبل ایڈ کریں گے اور ساسز وغیرہ ایڈ کریں گے۔ تھوڑا سا اس کو آپ نے پکا لینا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنے سے سوپ کے فلیور کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے۔ اب جی یہ میں نے ایک بھٹا لے کے، چھلی جس کو آپ کہتے ہیں مکئی کی، اس کو دانے لے کے ان کو ہلکا سا بوائل کر لیا۔ اس کو بھی ایڈ کر دینا ہے 2-3 منٹ تک۔ پوری طرح یہ بوائل ہوا ہے، صرف 2 منٹ اس کو بوائل دینا ہے، اچھا سا اس کا فلیور آ جائے گا یخنی کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑے سے کچھ اور بھی پروسیس کریں گے، کچھ چیزیں ہم تیار کر کے رکھ لیں گے اپنی بوائل آنے تک۔ اچھی طرح سے 4-5 بوائل آنے چاہیے اس سوپ کو، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا جھاگ ابھی بھی آ رہا ہے، تو جہاں جہاں ضرورت پڑے گی میں اس جھاگ کو الگ بھی کرتی جاؤں گی۔ 4 ٹیبل اسپون یہ میں نے کارن فلور لیا ہے یا کارن سٹارچ جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں، اچھی کوالٹی کا لینا ہے۔ ساتھ 2 انڈے لے لیے، انڈوں کو اچھی طرح پھینٹ کے رکھ لینا ہے، اور کارن سٹارچ جو اس میں پانی شامل کر کے اس کی ہلکی سی سلری بنا لینی ہے، اس کو لیکوڈ بنا لینا ہے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کتنی کنسسٹنسی میں چاہیے۔ اب یہاں پہ 1/2 ٹی اسپون نمک اور ڈالیے، 1/2 ٹی اسپون پہلے ڈالا تھا جب یخنی بنانے لگے تھے، 1/2 ٹی اسپون میں نے اب شامل کیا ہے۔ ساتھ موٹی پسی ہوئی کالی مرچ، باریک پاؤڈر نہیں ڈالنا آپ نے، بھر کے 1 ٹی اسپون آپ نے اس سٹیج پہ ایڈ کر دینا ہے۔ ساتھ میں آئسٹر سوس صرف 1 ٹی اسپون، کیونکہ اس کا فلیور بھی تیز ہوتا ہے، کلر بھی اس کا ڈارک ہوتا ہے، تو 1 ٹی اسپون سے زیادہ آپ نے اس کو ایڈ نہیں کرنا۔ البتہ جو سویا سوس ہے یہ دیکھیں پورا 1.5 ٹیبل اسپون میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ وائٹ ونیگر، سفید سرکہ، یہ بھی 1.5 ٹیبل اسپون آپ نے اس میں ڈالنا ہے، اور 1 ٹیبل اسپون بھر کے ریڈ چلی سوس یا ہاٹ سوس جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو وہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے۔ ان 4 سوسز کو ہم نے صرف 1 منٹ پکانا ہے، اور پھر بہت باریک چاپ کی ہوئی بند گوبھی یہ اب آپ نے ایڈ کرنی ہے۔ مٹھی بھر کر لیں، 1/4 پیس چھوٹے پھول کا جو ہے وہ کر لیں، 1 مٹھی بھر یہ میں نے یہ ڈال دی ہے۔ ساتھ ہی انتہائی باریک چاپ کی ہوئی آدھی شملہ مرچ،
یہ دیکھیں کتنی باریک بالکل ٹکڑوں میں نے کاٹی ہوئی، اس کو بھی آپ نے ایڈ کر دینا ہے۔ ان کو صرف 1 منٹ تک سبزیوں کو ہم نے ساس کے ساتھ پکانا ہے تاکہ ان کا کرنچ ختم نہ ہو۔ ان کا تھوڑا سا کرنچ جو ہے سوپ کے فلیور کو بہت اچھا کر دیتا ہے اور بڑا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے۔ میرے چینل پر سوپ کی اس سے پہلے بھی بہت ساری ریسیپیز ہیں جو آپ نے بہت پسند کی، انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی بھی ضرور پسند آئے گی، تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اور بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والے دنوں میں بھی جو پوری ایک سوپ کی سیریز ہے اس کے تمام نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ امپورٹنٹ چیز اب میں ڈال رہی ہوں اس میں چکن کیوب ایک توڑ کے، اگر چکن کیوب نہیں ہے تو چکن پاؤڈر 1 ٹی اسپون اس کے اندر ایڈ کر دیں۔ ریسٹورنٹ میں جو ہمیں سرو کیا جاتا ہے سوپ اس میں لازمی چکن پاؤڈر یا چکن کیوبز ایڈ کیے جاتے ہیں۔ اب جی چکن کیوب گھل گیا ہے، میں اس کے اندر کارن فلور تھوڑا کر کے ایڈ کروں گی۔ پہلے میں آدھا ایڈ کروں گی اور دیکھوں گی اچھی کوالٹی کا اگر کارن فلور ہوگا تو 4 ٹیبل اسپون بہت کافی ہوتا ہے، ادروائز پھر آپ کو زیادہ ڈالنا پڑے گا۔ ابھی میں ہاف اس میں ایڈ کر کے 1 منٹ تک اس کو پکا کے دیکھوں گی کیا ہے یہ ریکوائرڈ حد تک ٹھیک ہوا ہے یا نہیں، اور اگر مجھے فیل ہوگا کہ ابھی مزید ضرورت ہے تو باقی کا آدھا میں ایڈ کر دوں گی۔ یہ دیکھیں یہ گاڑھا ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ اس کو مزید گاڑھا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ جب اس میں انڈا شامل کیا جاتا ہے تو یہ مزید گاڑھا ہو جاتا ہے، لیکن ابھی بھی اس کو اور گاڑھا کرنے کی ضرورت ہے، تو جو باقی کا آدھا کارن فلور میں نے بچا کے رکھا ہے وہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں۔ اب جی آپ نے کارن فلور ڈالنے کے بعد پورے 5 منٹ چمچ چلاتے ہوئے اس کو پکانا ضرور ہے۔ اگر کارن فلور کچا رہ جائے گا تو چولہا بند کرتے ہی آپ کا جو سوپ ہے پتلا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کی ایک ٹپ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اس کو کارن فلور ایڈ کر کے بالکل دھیمی آنچ پہ چھوڑ دیں چولہے کے اوپر، ایک خاص حد تک گاڑھا ہونے کے بعد یہ مزید گاڑھا نہیں ہوگا، لیکن جب آپ کے مہمان آئیں گے تو آپ گرما گرم ان کو سرو کریں گے تو بالکل یہ پانی چھوڑا ہوا نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں اب کتنی پرفیکٹ اس کی کنسسٹنسی بن گئی ہے، زبردست طریقے سے جو ہے یہ گاڑھا ہو چکا ہے۔ اب جو 2 انڈے میں نے لیے تھے ان کو میں نے بہت اچھی طرح کانٹے کی مدد سے بیٹ کر لیا ہوا ہے۔ انڈے کی جو ہے ہلکی سی تار بنا کے آپ نے ڈالنی ہے، ایک جگہ پہ اکٹھا نہیں ڈال دینا ہے، اور پھر چلانے کے بعد فوراً آپ نے تیزی سے چمچ نہیں چلانا، ورنہ باریک سی تاریں بن جائیں گی انڈے کی اور بالکل شکل اچھی نہیں بنیں گی، اور اگر بالکل نہیں اس کو ہلائیں گے تو بڑے چنکس بن جائیں گے، وہ بھی اچھے نہیں لگتے سوپ میں، نہ تو پینے میں سوپ مزے کا لگتا ہے اور نہ دیکھنے میں چاہیے۔ دیکھیں اس طرح ہلکا سا چمچ آپ چند سیکنڈ کے بعد چلائیں گے تو اس کے بڑے پراپر ٹکڑے بنیں گے، جیسا کہ آپ کو ریسٹورنٹ میں جو باؤل میں سرو کیا جاتا ہے وہ بنے گا۔ اس کو ہم سرو کرتے ہیں 3 ساسز کے ساتھ، باریک سلائسز جو ہیں ہری مرچ کے سفید سرکے میں ڈپ کر کے ایک ساس وہ بنائی جاتی ہے، اور ساتھ میں سویا ساس اور چلی ساس جو ہے وہ بھی الگ سے سرو کی جاتی ہے، تاکہ جو بھی اپنے فلیور میں زیادہ اس کو اسپائسی بنانا چاہیں یا پینے والے وہ اس کے مطابق بنا سکیں۔ آپ نے سبسکرائب کرنا چینل کو نہیں بھولنا، بیل آئیکن کو پریس کر دینا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے اس سٹیج تک میرے ساتھ ہے تو ویڈیو کا لائک کا بٹن ضرور دبا دیں اور اپنا پیارا سا کمنٹ ضرور دیں۔ اینڈ پہ میں نے اس میں شامل کیا ہے ہری پیاز کا جو گرین پارٹ ہوتا ہے، اس کا بھی بڑا ہی اچھا فلیور آتا ہے، لیکن اس کو آپ نے بالکل اینڈ پہ جو ہے ڈالنا ہے، اور ساتھ ہی آپ کا یہ سوپ ریڈی ہے۔ میں آپ کو سرو کر کے بھی دکھاتی ہوں کتنی پیاری لک، کتنی زبردست کنسسٹنسی ہے۔ بالکل اس ریشو سے آپ چیزیں ڈالیں گے، ٹائمنگ کا خیال رکھیں گے تو بہترین آپ کا سوپ بنے گا، اور میری گارنٹی ہے کہ اس کے بعد آپ نے کبھی ریسٹورنٹ میں جا کے سوپ نہیں پینا، آپ کو اتنا اچھا سوپ بنانا آ جائے گا کہ سب آپ کے سوپ کی تعریف کریں گے، مزے سے لیں گے۔ سردیوں میں تو بچوں کے لیے بہت ہی بینیفیشیل ہے یہ سوپ بنانا، ہیلدی بھی ہے، بینیفیشیل بھی ہے، سردی زکام سے بچانے والا ہے اور بہترین سوپ ہے۔ آپ نے اپنے کمنٹس میں مجھے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا صرف 2-3 لفظوں کا یا ایک لفظ کا جو کمنٹ ہوتا ہے وہ بھی ہماری بہت حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور ہماری محنت جو ہے اس کا صلہ ملتا ہے اور آپ کا پیار ہم تک پہنچتا ہے۔ تو ضرور لکھا کریں، یہ بھی بتائیں کس ملک کے کس شہر سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس سے بھی بڑا ایک احساس ہوتا ہے کہ ہماری فیملی کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے، آپ کی محبت کی وجہ سے ہمارا یہ چینل بہت گرو کر رہا ہے، اور اگر کوئی